بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بچوں اور سامعین اور ناظرین، آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6، جو ہے دو زبر پر مشتمل۔ دو زبر یعنی کہ دو زبر کا بیان آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین، اس میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین بولا جاتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دو زبر کے ساتھ لکھا ہوا الف نہیں پڑھا جاتا، بغیر الف کے دو زبر کو پڑھا جائے گا۔ تو طریقہ جو ہم نے سبق نمبر 5 میں بتایا تھا زبر کو پڑھنے کا، زبر کو پڑھتے وقت حرف کو پڑھنے کا پہلے حرف لمبا کرنا ہے پھر زبر پڑھنی، ادھر بھی پہلے حرف لمبا کرنا ہے پھر دو زبر پڑھنی۔ با دو زبر بن، آخر پہ غنے کی آواز پیدا ہونی چاہیے، آخر پہ تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے۔ یہ جو آواز کو روکنا ہے نا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ ناک میں آواز گمانی ہے تھوڑی دیر، اس کو غنہ بولتے ہیں۔ تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن۔ یہ ہے اس کا پڑھنا۔ آگے اس کی مشق ہے، یعنی کہ حرف کے آخر پہ دو زبر لکھی ہوئی ہے کلمے کے آخر پہ، تو اور شروع والے حروف پر زبر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جوڑ کرتے ہیں اس کا۔ پیارے بچوں توجہ کریں اور سامعین بھی توجہ کریں۔ عین زبر ع، جیم زبر ج، عج، با دو زبر بن، عجبن، وقف عجب۔ دو زبر کا وقف مختلف ہے، باقی سارا ایک ہی طرح کا وقف ہے۔ دو زبر کا وقف مختلف کیسے ہے؟ جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو، اس پر جب وقف کرنا ہے تو دو زبر کو ختم کرنا ہے اور اس دو زبر کی تنوین کو ایک الف سے بدلنا ہے، پھر جو آخری حرف ہے اس کو الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب عجبن میں آخری حرف با ہے، با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، یہ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے۔ جب الف سے بدلا جائے گا پھر آخری حرف جو ہے اس کو لمبا کر دیں گے وقف میں۔ تو یہ عجبن ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلا تو آخری حرف کو پھر لمبا کریں گے۔ ایک قاعدہ یہ ہے، جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عین زبر ع، جیم زبر ج، عج، با دو زبر بن، عجبن، وقف عجب۔ اس تختی میں ایک اور چیز ہے جو بہت ہی قابل غور ہے پیارے بچوں اور سامعین اور ناظرین۔ اس میں گول تا ہے۔ جس کلمے کے آخری حرف گول تا ہوگی نا، گول تا، اس کا وقف کیسے ہوگا؟ یہ بات بہت ضروری ہے۔ جس کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہے اس پر جب وقف کرنا ہے تو زبر زیر دو پیش کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گول تا کو وقف کرتے وقت ہا بنا دینا ہے۔ جیسے اسی تختی میں یہ دوسرا حرف لکھا ہوا ہے، دوسرا لفظ، اس پر دیکھیں آخر پہ گول تا ہے لیکن اوپر دو زبر بھی ہے۔ جب گول تا آ گئی پھر دو زبر کو نہیں دیکھنا، پھر گول تا والا وقف کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ حمزہ زبر ا، میم زبر م، ام، نون زبر ن، امن، تا دو زبر تن، امنتن، وقف امنہ، امنہ، بقرتن، وقف بقرہ۔ یہ ہے دو چیزیں، اس میں دو قاعدے۔
ایک دو زبر کا وقف اور ایک گول تا کا وقف، اور پھر اس طرح دو زبر کسے کہتے ہیں اور دو زبر کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ہے، اور دو زبر کے ساتھ الف واو یا جو کچھ بھی لکھا ہے نہیں پڑھا جائے گا، صرف دو زبر پڑھی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا دو زبر کا بیان۔ تو آج کا یہ بیان ہمارا بچوں سبق پورا ہوا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔